کھانے کے بعد اشبا کو نماز عشاء کی جلدی تھی، اس لیے وہ اور اویس فوراً حویلی کے لیے رخصت ہو گئے۔ وقت رخصت لال کمار کے استفسار پر اشبا نے کہا کہ رسم نکاح کے لیے وہ پرسوں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ پڑاؤ میں پہنچ کر اشبا نے نماز عشاء ادا کی اور پھر خیمے میں لوٹ آیا۔ بارش اب بند ہو چکی تھی اور ایک حبس سا محسوس ہو رہا تھا۔ کھل کر پانی نہ برسے تو فضا میں ایسی ہی گھٹن ہو جاتی ہے۔ شاید اشبا کے دل میں بھی ایسا ہی موسم تھا۔ وہ خیمے سے نکلا اور پیدل ہی ایک طرف چل دیا اور آخر اس ٹیلے پر جا پہنچا جہاں وہ اس سے پہلے بھی کئی بار آ کر بیٹھا تھا اور اپنی گمشدہ نیند کا سراز لگاتا رہا تھا۔ یادوں کے انبار میں اپنے سکون کے ریزے تلاشتا رہا تھا۔ حلابہ حلابہ جیسے ہی وہ ٹیلے پر بیٹھا، ذرے ذرے کو تاب گویائی مل گئی۔ اطراف کا نیل گوں صحرا فریاد کناں ہو گیا۔ آج اس فریاد میں ہمیشہ سے زیادہ شدت تھی۔ عہد ماضی کی دھول تھی جو لمحہ لمحہ اشبا کے گلے میں بھرتی جا رہی تھی۔ یادوں کے ریگزار میں محو سفر، قافلوں کا غبار سانسوں کا بوجھل تر کر رہا تھا۔ حلابہ اپنی پوری معصومیت اور پوری رونائیوں کے ساتھ اس کے سامنے جلوہ گر ہو گئی۔ اس کی شیشہ آنکھوں میں ایک سوال تھا اور اس ایک سوال میں ہزاروں سوال پوشیدہ تھے۔ ہر سوال ایک آبدار تیز انی کی طرح اشبا کے سینے میں چبھ رہا تھا۔ اشبا کی پیشانی پسینے سے تر ہونے لگی۔ حلابہ کے لب ہلے۔ اشبا، آخر تم نے اپنے ضمیر کو مطمئن کر ہی لیا، مجھے بھولنے کا بہانہ ڈھونڈ ہی لیا۔ میرے دل کا خون کر کے بھی کتنے سرخرو ہو تم۔ تمہاری جھولی میں سواب ہی سواب ہے اور میرے دامن میں محرومیاں ہی محرومیاں۔ اشبا نے آ بھر کر ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے، مگر حلابہ کی شبیہ کچھ اور نکھر آئی۔ معصومیت سے بولی، کبھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی تم نے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی کہ میں کس حال میں ہوں؟ بس خود ہی میرا جرم تخلیق کیا اور خود ہی سزا دے کر چلے آئے۔ یہ تک نہ دیکھا کہ سزائے موت پانے والے بسمل ہیں یا نیم بسمل۔ آخر اشبا کو احساس ہوا کہ اس کی قوت برداشت جو کئی روز سے دیوانہ وار ساتھ دے رہی تھی، آج آ کر اسے موقع پر جواب دینے لگی ہے۔ حلابہ ابرپاش سورج کی طرح اس کے افق حیات پر طلوع ہو چکی تھی۔ اس نے بے انتہا سنجیدگی سے سوچا، واقعی اسے کچھ معلوم نہیں حلابہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اسے حلابہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ ابھی تک اس کا انتظار کر رہی ہو، اس نے شادی نہ کی ہو اور اس صحرائی بستی میں بیٹھی اس کی راہ تک رہی ہو۔ کچھ بھی ممکن تھا۔ ایسے میں اگر اس نے شادی کر لی تو اس پر کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ وہ اسے کیسے صورت دکھائے گا؟ زندگی میں کبھی ملاقات ہوئی تو کیسے تاب لائے گا اس کی شکوہ کناں نگاہوں کا؟ اپنی بے وفائی کا کیا عذر پیش کرے گا اس کی خاموش وفاداری کو؟ ماں کیا سوچے گی؟ چچا طلحہ کیا سوچے گا؟ نانا جان کیا کہیں گے؟ جذبات کے گھوڑے بے لگام ہو گئے اور مرد آہن اشبا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آسیہ سے شادی نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے حلابہ کے حالات معلوم کرے گا اور اس کے لیے ایک قاصد معقول معاوضہ دے کر حضر موت روانہ کرے گا۔ مگر ابھی وہ بمشکل اس فیصلے پر پہنچ پایا تھا کہ شرمائی للجائی ہوئی آسیہ اپنے سپنے دیکھتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے تصور میں آ گئی۔ کسی نادیدہ ہاتھ نے اشبا کو جھنجھوڑا اور کسی غیر مرئی آواز نے پکار کر کہا، اشبا بن ثقیل، اب قدم پیچھے مت ہٹانا، اور یہ مناسب نہیں۔ جو فیصلہ کر چکے ہو اس پر قائم رہو۔ تم نے اپنے سالار اعظم سے کہا تھا، میں ایک مذموم رسم کے بت پر پہلا ہتھوڑا چلاؤں گا۔ اب اس ہتھوڑے کو ایسے نہ پھینکو کہ حمیت اسلامی کا شیشہ چور ہو جائے۔ یہ ایک عورت سے شادی کا مسئلہ نہیں، ایک قوم کے وقار کا سوال ہے۔ اپنے انکار سے تم صرف آسیہ کا دل نہیں توڑو گے، ہزارہا عورتوں کی آس کو شکست سے دوچار کرو گے۔ تم اس سپاہی کا کردار ادا کرو گے جو دوران جنگ سب سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ نہیں، میں میدان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اشبا نے ناقابل تسخیر عزم کے ساتھ کہا۔ میں ایک محروم عورت کو اس کے حصے کی عزت ضرور دوں گا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور تمام غیر ضروری خیالات ذہن سے جھٹکنے کے لیے نوافل ادا کرنے لگا۔ رسم نکاح کے وقت محمد بن قاسم خود موجود تھا اور یہ اشبا کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات تھی۔ حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ در و دیوار میں مشک و عنبر کی خوشبوئیں چکرا رہی تھیں۔ جگہ جگہ لوبان سلگی ہوئی تھی۔ ارد گرد کے معززین نے بھی اس تقریب میں کھل کر شرکت کی تھی۔ ان میں سے کچھ تو خلوص دل سے آئے تھے، لیکن اکثریت ان ابن الوقت دولت مندوں کی تھی
جو ہمیشہ حاکمان وقت کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہ سب ہندو مہاشے تھے۔ ایک بیوہ کی مسکان پر بھی انہیں اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن یہ بیوہ نہ صرف مسلمان ہوئی تھی بلکہ مسلمان سے شادی بھی کر رہی تھی، تاہم موقع پرستوں کی پیشانیوں پر شکن نہیں تھی۔ اشبا اپنے قد کاٹ کی وجہ سے عربی لباس میں خوب جچ رہا تھا۔ ہندو دوشیزائیں ایک بیوہ کی خوشبختی پر رشک کر رہی تھیں۔ نکاح خوانی کا موقع آیا تو اشبا کی نگاہ خود بخود محمد بن قاسم کی جانب اٹھ گئی۔ محمد بن قاسم اشبا کی نگاہ کا مفہوم سمجھ گیا اور مسکرا کر بولا، یہ نکاح میں خود پڑھاؤں گا۔ اشبا کی پیچانی چمک اٹھی۔ محمد بن قاسم نے نکاح پڑھایا اور مبارک سلامت کے شور میں دسترخوانوں پر کھانے چنے جانے لگے۔ نہایت خوشگوار ماحول میں پرتکلف کھانے کے بعد حویلی کے وسیع و عریض صحن میں باجماعت نماز ظہر ادا کی گئی اور اشبا کے ساتھی افسر اور سپاہی اس سے رخصت ہونے لگے۔ اشبا کو 1 ہفتے کی رخصت دے دی گئی تھی اور اس رخصت کے دوران اسے حویلی میں قیام کرنا تھا۔ رات کو اشبا اجلائے عروسی میں داخل ہوا تو آسیہ زندگی کی تمام تر رونائیاں سمیٹے اس کے سامنے تھی۔ صحرائی بستی کے مناظر بہت پیچھے رہ گئے تھے، اب ایک نئی دنیا اس کے سامنے تھی۔ وہ اس دنیا میں قدم رکھ چکا تھا اور اب پورے خلوص کے ساتھ اسے چاہ رہا تھا۔ اب اس کی تمام چاہتیں اور سوچیں صرف اس کی منکوحہ بیوی کے لیے تھیں، وہ بیوی جو اسے ایک عظیم مقصد سے محبت کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھی۔ صبح اشبا اپنے کمرے سے برآمد ہوا تو ایک خادمہ صبح کا لباس لیے دروازے پر مؤدب کھڑی تھی۔ اشبا نے اس کی طرف دیکھا اور نگاہ جیسے پتھر ہو گئی۔ اسے لگا وہ زمین اور آسمان کے درمیان کہیں معلق ہے اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی طرف لپک رہے ہیں۔ دوسری طرف خادمہ کی حیرت کا بھی یہی عالم تھا۔ وہ حلابہ تھی۔ دھلا ہوا لباس اس کے ہاتھ سے پھسل کر گر گیا تھا اور وہ پتھرائی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ وقت کی گردش تھم گئی اور ایک لمحے میں ہزاروں برس سمٹ آئے تھے۔ حلابہ، تم یہاں؟ اشبا کے ہونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی۔ جواب میں حلابہ کے خشک ہونٹ تھر تھرا کر رہ گئے۔ یکا یک اس کی ویران آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے اور رخساروں پر پھیلتے چلے گئے۔ وہ ایک آہ کے ساتھ لڑکھڑائی اور اشبا کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اشبا نے دیکھا اس کے تھکے ماندے چہرے پر طویل مسافتوں کی روداد ہے۔ اتنے میں آسیہ اجلائے عروسی سے برآمد ہوئی اور حلابہ کو دیکھ کر پکاری، ہائے رام، ہائے اللہ، شکیلہ کو کیا ہوا؟ حلابہ کا بے ہوش ہونا اور پھر ہوش میں آنا، پھر اس کی مسلسل خاموشی، آخر میں اس کے آنسوؤں کا سیلاب، یہ سب واقعات 2 روز کے اندر اندر وقوع پذیر ہوئے۔ اور اب جب کہ سیستان کی گرم شام دریائے سندھ کی جانب سے آنے والی ہواؤں کا لمس پا کر کسی صحرائی دوشیزہ کی طرح کھل اٹھی تھی اور حویلی کے پائیں باغ میں چولستان کے خوش الحان پرندے چہچہا رہے تھے، اشبا ایک آرام دہ کمرے میں حلابہ کے سرہانے بیٹھا تھا۔ ان 2 روز میں اس نے حلابہ کی تیمارداری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ آسیہ کو اس نے صرف یہ بتایا تھا کہ حلابہ اس کے قبیلے بنو عمار سے تعلق رکھتی ہے اور وہ اسے جانتا ہے۔ اس دور دراز مقام پر اپنے قبیلے کی بھٹکی ہوئی لڑکی سے اشبا کی ہمدردی کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی۔ بہت کوشش کے بعد اشبا حلابہ کو کچھ بولنے پر رضامند کر سکا۔ حلابہ کی زبان سے جو پہلا فقرہ ادا ہوا وہ یہ تھا، خدا کے لیے اشبا مجھے مجبور نہ کریں، مجھے تنہا چھوڑ دیں، اگر کچھ پوچھنا ہے تو احمد عباس سے پوچھ لیں۔ احمد عباس؟ اشبا حیرانی سے بولا، اس کا مطلب ہے وہ تمہارے ساتھ ہے؟ کہاں ہے وہ؟ حلابہ نے آنکھیں میچ کر آنسو پیتے ہوئے کہا، نیرون میں، وہاں کے فوجی پروہت کے محل میں۔ اشبا نے کہا، وہ تمہارے ساتھ تھا؟ حلابہ نے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کریں، مجھے تنہا چھوڑ دیں، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ اشبا ہونٹ کاٹ کر رہ گیا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر تیز قدموں سے باہر نکلا اور دروازے پر کھڑے خادمین کو ہدایات دیتا ہوا استبل کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار آندھی کی طرح نیرون کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ اگلے روز شام کے بعد وہ نیرون پہنچا۔ اس نے 4 گھوڑے تبدیل کیے تھے مگر خود ایک پل کے لیے آرام نہیں کیا تھا۔ نیرون پہنچتے ہی اس نے شاہی محل کا رخ کیا۔ مسلمان پہرے داروں میں سے اکثر اسے پہچانتے تھے۔ وہ سیدھا داروغہ محل کی خوابگاہ تک پہنچا۔ ہندو داروغہ ایک سابق فوجی افسر تھا۔ اشبا کی دستک پر وہ باہر نکلا اور ایک مسلمان افسر کو سامنے دیکھ کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اشبا اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کسی غریب دہقان کی بیٹی جو مسلمانوں کی نظر بچا کر یہاں تک لائی گئی تھی، اپنی اریانی کو ڈھانپتی باہر بھاگ گئی۔ اشبا نے داروغہ کو سامنے بٹھایا اور نہایت سخت لہجے میں احمد عباس کے بارے میں پوچھا۔
احمد عباس کا نام سن کر داروغہ چونکا ضرور، مگر فوراً ہی اس کے چہرے پر مکاری کا پردہ پڑ گیا۔ آنکھیں جھپک کر بولا، کون احمد عباس؟ اس کا نام تو… اس کا فکرہ ابھی ادھورا تھا کہ اشبا کی زوردار ٹھوکر نے اسے نشست سے اڑا کر قالین پر پھینکا۔ اشبا نے محمد بن قاسم کی عطا کردہ پیش قبض نکالی اور پلک جھپکتے میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ بال مٹھی میں جکڑ کر اس نے پیش قبض کی نوک داروغہ کی ناک میں گھسیڑ دی۔ کرب کی شدت سے وہ بری طرح مچلا۔ خبردار! اشبا نے اسے رانوں کے نیچے سنبھالتے ہوئے کہا، آواز نکالی تو پیش قبض یہیں سے دماغ میں پہنچا دوں گا۔ فرتے خوف سے داروغہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ یہی کمرہ جو چند لمحے پہلے اس کے لیے گوشائے عیش تھا، کف سے کرب بن گیا۔ ظالم کی جگہ ایک متعصب نے سنبھال لی تھی، اور مظلوم کی جگہ وہ خود بے دست و پا لیٹا ہوا تھا۔ اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ اشبا نے دل دہلا دینے والی سرگوشی کی، بتاؤ احمد عباس کہاں ہے؟ بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، داروغہ نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ اشبا خون بار نظروں سے گھورتا ہوا اس پر سے اٹھ گیا۔ داروغہ نے کانپتے ہاتھوں سے مظلوم لڑکی کے لباس کا ایک حصہ اٹھایا اور اسے زخمی ناک پہنچتے ہوئے بولا، اس نام کا ایک غلام محل میں آیا تھا، ساتھ ایک کنیز بھی تھی، شاید شکیلہ نام بتایا تھا اس نے۔ پھر کنیز تو آقا نے اپنے بھائی کے سپرد کر دی، مگر غلام یہیں رہا تھا۔ اب معلوم نہیں وہ محل میں ہے یا کہیں اور بھیج دیا گیا۔ اشبا نے تیزی سے کہا، فوراً اس کا پتہ کرو۔ داروغہ ڈگمگاتا ہوا باہر نکلا اور اپنے خادم خاص کو ہدایات دے کر واپس آ گیا۔ اشبا نے پوچھا، یہ دونوں تمہیں کہاں ملے تھے؟ داروغہ بولا، جناب چند ماہ پہلے ان دونوں کو مکران کی سرحد پر گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ بلا اجازت سندھ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ بعد میں انہیں غلاموں کے ساتھ شامل کر کے نیرون لایا گیا۔ یہاں یہ شاہی محل کے خدمتگاروں میں شامل ہو گئے۔ اشبا گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے یہ 2 روز انگاروں پر لوٹتے گزارے تھے۔ آخر حلابہ اور احمد عباس نے ہندوستان کا رخ کیوں کیا؟ اگر وہ دونوں ساتھ ساتھ تھے تو اس کا مطلب تھا ان کی شادی ہو چکی ہے، لیکن اگر شادی ہو چکی تھی تو پھر حلابہ کو اپنے کس محبوب کی تلاش تھی؟ یہ اور ایسے بہت سے سوالات اشبا کے ذہن میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ قدموں کی چاپ سن کر اشبا کا دل دھڑک اٹھا۔ پھر دروازہ کھلا اور 2 خادم احمد عباس کو لیے اشبا کے سامنے آ گئے۔ احمد عباس اور اشبا حیرت آمیز مسرت کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اٹھ کر بغل گیر ہو گئے اور رخساروں کے بوسے لینے لگے۔ احمد عباس کی سسکیاں اشبا کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ کتنی ہی دیر بعد وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور نمناک آنکھوں کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ داروغہ نے احمد عباس کی اہمیت کا احساس کر لیا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ادب سے بولا، آپ اطمینان سے گفتگو کریں، میں دوسرے کمرے میں بیٹھتا ہوں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو خادمین دروازے پر حاضر ہیں۔ اشبا نے ناگواری سے اسے دیکھا اور اجازت دے دی۔ وہ اپنی زخمی ناک پہنچتا دوسرے کمرے میں نکل گیا۔ احمد عباس اور اشبا فرط اشتیاق سے غلطاں تھے، بے تابانہ ایک دوسرے کا حال دریافت کرنے لگے۔ چچا طلحہ کا ذکر آیا تو احمد عباس بجھ سا گیا۔ اشبا کے اندر بھی جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ اس نے ایک گہری سرد آہ بھری اور بولا، احمد عباس، میرا خیال ہے آپ شروع سے ساری ردات سنائیں، اس طرح ہم دونوں کو آسانی رہے گی۔ لیکن اس سے پیشتر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب میں حضر موت سے آیا تو آپ کی شادی کی بات چل رہی تھی، کیا اب میں آپ کو شادی کی مبارکباد دے سکتا ہوں؟ احمد عباس کچھ دیر اشبا کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب آپ نے پوری ردات سننی ہے تو اس میں یہ ذکر بھی آ جائے گا۔ احمد عباس نے دھیرے دھیرے سے کہنا شروع کیا، حضر موت سے چلے جانے کے بعد ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مرحوم سردار ابو حارث کا ناخلف بیٹا عقیل ہر صورت میں اپنی ضد پوری کرنا چاہتا تھا۔ وہ حلابہ کو حاصل کرنے کے لیے چچا طلحہ پر بار بار دباؤ ڈالنے لگا، پھر خوشامد کی، پھر دھمکیاں دیں اور آخر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ آپ کے دوست زبیر نے اس برے وقت میں ہمیں بہت سہارا دیا اور عقیل کی من مانیوں کے سامنے دیوار بن گیا، مگر عقیل نے بڑی ہوشیاری سے بستی کے ایک گروہ کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ اس موقع پر ایسا لگنے لگا کہ قبیلے میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہی ہیں، زخم کی وجہ سے چچا طلحہ پہلے ہی بستر سے لگے ہوئے تھے۔ اس کشمکش نے ان کی حالت مزید بگاڑ دی۔ حلابہ اور میں نے دن رات ان کی تیمارداری کی، لیکن وہ کمزور تر ہوتے گئے اور آخر آج سے کوئی 3 ماہ قبل ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ انتقال سے قبل انہوں نے مجھے اور حلابہ کو بلایا اور چند باتیں کی۔ ان باتوں کے ذکر سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں حلابہ کا رضائی بھائی ہوں۔ ہم دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے۔ ہماری شادی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ مجھے ٹھیک طرح نہیں معلوم کہ آپ نے کیا سمجھا، تاہم میرا قیاس تھا کہ آپ شک میں مبتلا تھے۔
شاید آپ نے اپنے طور پر سمجھ لیا تھا کہ چچا طلحہ حلابہ کا رشتہ مجھ سے کر رہے ہیں، حالانکہ چچا طلحہ بہت پہلے دل ہی دل میں حلابہ کو آپ سے منسوب کر چکے تھے۔ وہ اپنی پوتی کی دلی کیفیت سے بھی آگاہ تھے، انہیں معلوم تھا وہ آپ کے سوا کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ تو صرف بگڑے حالات کا تقاضا تھا جو انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ آخری وقت انہوں نے حلابہ سے کہا، بیٹی، میرے بعد اس بستی میں رہنا ٹھیک نہیں۔ زبیر کب تک تیری نگہبانی کرے گا؟ ہو سکتا ہے عقیل اپنی ضد میں ان کی جان لے لے۔ میرے بعد تو اپنے بھائی کو لے کر یہاں سے نکل جانا۔ اشبا کو تلاش کرنا، تجھے زندگی گزارنے کے لیے اس سے بہتر ساتھی اور کوئی نہیں مل سکتا۔ وہ یہاں سے بہت دکھی گیا ہے، اس کی دل جوئی کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی اطاعت گزار بننا، مجھے یقین ہے تم دونوں بہت خوش رہو گے۔ چچا طلحہ کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق حلابہ نے قصد سفر کیا اور آپ کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ ایک عمانی جہاز پر ہم نے خلیج فارس عبور کی اور حدود مکران میں داخل ہو گئے۔ کئی اشروں کے دشوار اور کٹھن سفر کے بعد دیبل پہنچ چکے تھے جب ایک طوفانی شب کو بدقسمتی سے ہمیں سرحدی محافظوں نے گھیر لیا۔ وہ تعداد میں کوئی 6 افراد تھے۔ میں نے ان میں سے 3 کو مار گرایا اور حلابہ کو لے کر ٹیلوں میں نکل گیا۔ ایک طویل جد و جہد کے بعد بالآخر ہمارے گھوڑے ہانپ گئے اور تعاقب کرنے والوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ ہماری مشقیں کس کے ہمیں دیبل پہنچایا دیا گیا۔ یہاں سے غلاموں کے ایک گروہ میں شامل کر کے نیرون بھیج دیا گیا۔ نیرون کے فوجی پروہت نے جن کنیزوں اور غلاموں کو شاہی محل میں خدمت کے لیے منتخب کیا، ان میں ہم دونوں بھی شامل تھے۔ یوں وقتی طور پر حلابہ کی عزت بچ گئی، تاہم یہ سلامتی عارضی تھی۔ ایک خوبصورت جوان کنیز کب تک ہندو آقا کے دستے ستم سے محفوظ رہتی؟ ایک روز فوجی پروہت کے ایک جوان سال بیٹے نے 2 کنیزوں کو اپنی خوابگاہ میں بلایا، جن میں سے ایک حلابہ بھی تھی، اور جب وہ حلابہ پر دست درازی کرنے لگا تو اس نے دلیرانہ مزاحمت کی اور تلوار کے کندے مار مار کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ اس لڑکے کے دماغ میں ایسی چوٹیں آئیں کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ چند روز کی بے ہوشی کے بعد ہوش میں آیا تو کسی کو پہچان نہ سکا۔ فوجی پروہت کو دوسری کنیز کی زبانی پتہ چل چکا تھا کہ یہ حلابہ کا کام ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اب حلابہ اذیت ناک موت ماری جائے گی، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ فوجی پروہت اپنے اس بیٹے سے بے حد نالاں تھا اور اسے خدشہ تھا کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرے گا۔ اس کی ذہنی معذوری کو پروہت نے تائید غیبی جانا اور غیر متوقع طور پر حلابہ کو معاف کر دیا۔ کچھ دن بعد پروہت نے اسے اپنے بھائی کو سونپ دیا اور یوں وہ اور میں جدا ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں، کیونکہ اسلامی فوج نے نیرون کوٹ پر قبضہ کر لیا اور ہندو آقاؤں نے مجھ سمیت 6 ہندو غلاموں کو تہہ خانوں میں چھپا دیا تاکہ ہمیں آزاد نہ کروا لیا جائے۔ اس وقت سے ہم انہی تہہ خانوں میں قید ہیں۔ احمد عباس کی داستان پر حیرت سننے کے بعد اشبا نے اپنی رودات سنائی اور اپنی جنگی مہمات کا ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ کس طرح حلابہ نیرون کوٹ کے بعد سیستان پہنچی اور اپنی نئی مالکن کی حویلی میں اس کے ساتھ رہنے لگی۔ اس نے نئے مالک یعنی آسیہ کے بارے میں جزوی طور پر بتایا کہ وہ کون ہے اور کس طرح مسلمان ہوئی۔ اس نے آسیہ کے گھر حلابہ سے اپنی ملاقات کا ذکر بھی کیا۔ احمد عباس سنتا رہا اور اس کی آنکھوں سے کبھی غم اور کبھی خوشی کا اظہار ہوتا رہا۔ آخر اشبا خاموش ہوا اور دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو گئے۔ اچانک اشبا نے چونک کر پوچھا، یہ شکیلہ کا کیا معاملہ ہے؟ احمد عباس نے کہا، دیبل کے نواح میں جب ہم سرحدی محافظوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور ہمیں غلاموں کے گروہ میں شامل کیا گیا تو حلابہ نے نام و نسب کی رسوائی سے بچنے کے لیے اپنا نام شکیلہ رکھ لیا۔ اشبا نے کہا، خدا کا شکر ہے آپ لوگ محفوظ رہے۔ احمد عباس نے ایک پرسکون سانس لے کر جسم ڈھیلا چھوڑ دیا اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بولا، اشبا، آپ اور حلابہ مل گئے، میری تمام محنت کام آ گئی۔ میں اس سفر میں اٹھایا ہوا ہر دکھ اور ہر زخم بھول گیا ہوں اشبا۔ آپ کو معلوم نہیں وہ آپ سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ میں نے اسے تھکن سے چور اور بھوک سے نڈھال نیرون کی گلیوں میں آپ کو تلاش کرتے دیکھا ہے۔ میں نے شب کی تاریکی میں اس کی سسکیاں سنی ہیں اور چمکیلی صبحوں میں اس کی ویران آنکھوں کا درد محسوس کیا ہے۔ میں نے اس کی نگاہوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ہزر موت سے دیبل اور دیبل سے نیرون تک ہر چہرے سے ایک ہی سوال کیا ہے، تم نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ تم نے میرے بچھڑے ساتھی کو دیکھا ہے؟ اس کا یہ سوال میرے لیے بھی سہانے روح بن گیا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں، بے حد مسرور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے آپ کو پھر ایک کر دیا۔ خدا کرے اب آپ کبھی جدا نہ ہوں۔ احمد عباس کی پرمسرت آواز اشبا کے درد کو اور ہوا دے رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے جسم کی رگ رگ ٹوٹ رہی تھی۔ وہ مرد صحرا تھا،
کوئی اور ہوتا تو فرط کرب سے چلا اٹھتا یا شدت جذبات سے اس کا سینہ شک ہو جاتا۔ آخر اس نے حوصلہ جمع کیا اور احمد عباس کو اپنی زندگی کے سب سے بڑے المیے سے آگاہ کرتے ہوئے بولا، احمد عباس، قدرت کے کاموں میں کسی کو کوئی دخل نہیں۔ آج سے صرف 4 روز پہلے میں شادی کر چکا ہوں۔ احمد عباس پر جیسے برق گر پڑی۔ کتنی ہی دیر وہ مجسم حیرت بنا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ آخر دل پانی کر دینے والی ایک یاس انگیز مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی اور وہ کمزور آواز میں بولا، مبارک ہو عشبہ، بہت بہت مبارک ہو۔